السلام علیکم، میں ہوں حمزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزمان یوٹیوب آفیشیل چینل۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے جب چینی کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، جب چینی غیر معمولی مہنگی کی گئی، جب چینی ایکسپورٹ سبسڈی کے مشکوک معاملات سامنے آئے، تب وزیراعظم عمران خان نے واجد ضیاء کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیشن بنا کر تمام معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا۔ انکوائری کمیشن پہلی رپورٹ جمع کروا چکا، یہ رپورٹ پبلک بھی ہو چکی ہے۔ اب تفصیلی رپورٹ بھی تیار ہے۔ 200 صفحات سے زائد یہ رپورٹ آج یا کل وزیراعظم کو پیش ہونے والی ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 10 شوگر ملوں کا 5 سالہ آڈٹ تھا۔ اب آ جائیے اس تفصیلی رپورٹ پر۔ سنا جا رہا ہے کہ ہوش ربا انکشافات جیسے شوگر مافیا کا چوری چھپے کسانوں سے بہت ہی سستا گنا لینا، جیسے ٹیکس بچانے، آمدنی چھپانے، زیادہ منافع کمانے، پیسہ بچانے کے لیے شوگر مافیا کے کچے پکے رجسٹر، کچے پکے اکاؤنٹ، مطلب ڈبل کھاتے، ڈبل کھانچے، جیسے اربوں کے ٹیکس چوریاں، جیسے گوشت سبسڈیاں، گوشت ایکسپورٹ، اور تو اور 90% چینی کا بے نامی کاروبار ہو رہا ہے۔ سنا یہ بھی جا رہا ہے، حضور جاگ جائیے۔ گزرے 5 سالوں میں شوگر مافیا کو 29 ارب کی سبسڈی دی گئی، 22 ارب سبسڈی پچھلی حکومتوں نے دی، 2.5 ارب سبسڈی سائیں بزدار نے، جبکہ 4.5 ارب کی سبسڈی سندھ حکومت نے دی ہے۔ اب آ جائیے موجودہ حکومت کی چینی ایکسپورٹ سبسڈی داستان پر۔ کہانی کچھ یوں ہے، تحریک انصاف حکومت آئی، شوگر مافیا مبینہ طور پر رزاق داؤد، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اینڈ کمپنی کی سرپرستی میں سرگرم ہوا۔ رزاق داؤد ایکسپورٹ سبسڈی سمری لائے، وزیر خزانہ اسد عمر نے سمری مسترد کر دی۔ شوگر مافیا نے ہمت نہ ہاری، رزاق داؤد، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اینڈ کمپنی کی سربراہی میں اپنی کوشش جاری رکھی۔ بالآخر یہ کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اسد عمر نے نہ صرف 10 لاکھ ٹن کے بجائے 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ نہ صرف شوگر مافیا کو نواز شریف دور کے رکے ہوئے سبسڈی کے 2 ارب بھی دلوا دیے، اللہ اکبر، بلکہ شوگر مافیا کو یہ آپشن بھی دیا کہ اگر وہ سبسڈی لینا چاہتے ہیں تو صوبوں سے لے لیں۔ اب وفاق سے ایکسپورٹ اجازت ملنے اور سبسڈی صوبوں سے لے لو کے صوبوں سے سبسڈی لے کے بعد میں شوگر مافیا مبینہ طور پر رزاق داؤد، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اینڈ کمپنی کی سربراہی میں عثمان بزدار کے پاس جا پہنچا۔ اب جناب ایک طرف جہانگیر ترین، خسرو بختیار، ہاشم جواں بخت اور شوگر مافیا ہوں، سائیں بزدار کی مجال انکار کر سکیں، وہی ہوا جو ہونا تھا۔ سائیں بزدار نے 5 روپے 35 پیسے فی کلو کے حساب سے 15 شوگر ملوں کو 3 ارب کی سبسڈی دے دی۔ اب اس پوری ایکسپورٹ سبسڈی کہانی میں مبینہ طور پر رزاق داؤد، اسد عمر، عثمان بزدار، خسرو بختیار، ہاشم جواں بخت، جہانگیر ترین، شوگر مل مالکان، ای سی سی، وفاقی کابینہ ذمہ دار، کس پر کتنی ذمہ داری ہے یہ علیحدہ بحث ہے، مگر یہ طے جو ہوا سب کی ملی بھگت سے ہوا۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ انکوائری کمیشن نے مراد علی شاہ کو کیوں بلایا۔ انکوائری کمیشن نے مراد علی شاہ کو خط لکھا کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے پیش ہوں۔ پہلے سندھ سرکار نے یہ جواز گھڑا کہ چونکہ سندھ نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی نہ سبسڈی کی، لہٰذا مراد علی شاہ کی پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بتایا گیا کہ سندھ سبسڈی دے چکا تو سندھ ایڈوکیٹ جنرل نے انکوائری کمیشن کو خط لکھ دیا کہ ایک تو کمیشن کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کو بلا سکے، دوسرا کمیشن 2019-20 کو آڈٹ کر رہا ہے اور سندھ حکومت نے ان سالوں میں سبسڈی نہیں دی۔ اس خط کے جواب میں انکوائری کمیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو جوابی خط لکھا
کہ وزیر اعظم کے بنائے کمیشن کے TOR کے تحت ہم آپ کو بلا سکتے ہیں۔ تبھی تو رزاق داؤد، اسد عمر، عثمان بزدار بھی پیش ہو چکے ہیں۔ دوسرا، ہم 2 سالوں کا نہیں 5 سال آڈٹ کر رہے ہیں، گو کہ پھر بھی وزیر اعلیٰ سندھ پیش نہیں ہوئے جناب، نہیں پیش ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ۔ لیکن سوال یہ، انکوائری کمیشن انہیں کیوں بلانا چاہتا تھا؟ اس کا جواب یہ دسمبر 2017 کو بحیثیت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 10 روپے 70 پیسے فی کلو چینی کے حساب سے 20 ارب کی سبسڈی تھی۔ اس سبسڈی کے بعد سندھ حکومت نے 9 روپے 30 پیسے فی کلو کے حساب سے مبینہ طور پر اپنی ملوں اومنی زرداری کو مزید سبسڈی دے دی۔ اندازہ کریں جناب، وفاق سے سبسڈی، پھر خود کو خود سبسڈی، یہ غیر قانونی سبسڈی کیوں دی گئی حضور؟ یہی پوچھنے کے لیے کمیشن نے مراد علی شاہ سائیں سرکار کو تو بلایا تھا بابا۔ آپ کے علم میں یہ تو ہو ہی گا کہ جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، 35 والیومز JIT رپورٹ میں یہ آ چکا کہ سندھ میں کسی طرح بیمار صنعتی یونٹ سبسڈی، غریب کسان سبسڈی، گنا سبسڈی، ٹریکٹر سبسڈی جو ساری کھا لی گئی ہیں۔ یہی جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، JIT رپورٹ نے بتایا کہ کیسے سندھ اسمبلی، سندھ کابینہ سے قراردادیں پاس کروا کر زرداری، اومنی شوگر ملوں کے پاور پلانٹس کے بجلی ریٹس تبدیل کیے گئے۔ اپنی شوگر، اپنی ہی ذاتی شوگر ملوں کو خود ہی سبسڈیاں دی گئیں۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کر اپنوں کو۔ اللہ اکبر۔ سنا جا رہا ہے کہ اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں اور بھی بہت کہانیاں دیکھتے ہیں۔ یہاں جاتے جاتے 3 باتیں۔ پہلی بات، پاکستانی قوم ہر ماہ 50 کروڑ کلو چینی کھا جائے، مطلب ہماری کھپت 6 ارب کلو سالانہ چینی۔ اب شوگر مافیا مصنوعی چینی بحران پیدا کر کے جب 16 ارب روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھائے گا تو سالانہ کتنا کمائے گا؟ خود ہی جناب آپ عوام حساب کتاب کر لیں، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ دوسری بات، شوگر انڈسٹری کتنا انکم ٹیکس دے، کتنا ٹیکس چوری کرے، تفصیلی رپورٹ آ لینے دیں۔ یہ کہانی سن کر آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ تیسری بات، ہاؤس آف شریک کی ایک مل العربیہ شوگر مل کا بھی آڈٹ ہوا۔ یہ مل جناب حمزہ شہباز شریف، سلمان شہباز شریف، نصرت شہباز کی ملکیت۔ باقی شوگر ملوں کی طرح جب انہیں بھی یہ خط لکھا گیا کہ آپ یا آپ کا کوئی نمائندہ پیش ہو تو انہوں نے اپنا وہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل بھیج دیا جس نے انکوائری کمیشن میں آ کر یہ کہا، مجھے فائنانس کا پتہ نہ پروڈکشن کا، اکاؤنٹس کا نہ آپریشن کا، مجھ سے کچھ انجینئرنگ کا پوچھنا تو پوچھ لیں حضور۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے نا؟ وہی شریفوں کا پرانا وتیرہ، خود کو کچھ بتانا نہیں، کوئی پوچھے تو مکر جانا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور حمزہ مان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔